نسبتوں کی بنا پر جو تعلقات ہیں وہ ختم ہو جائیں گے. وہاں صرف ہم آہنگی اور یک رنگی کی بنا پہ تعلقات باقی رہیں گے. واللہ بما تعملون بصیر، وہ جانتا ہے کہ تم کیا کرتے ہو. اب آئی بات پیش کیا انہوں نے، قرآن کریم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اسوہ. اگرچہ یہ الگ الگ قومیتیں یا تعلقات کا منقطع ہونا میں نے عرض کیا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام جو جن کا ذکر پہلے نبی کی حیثیت سے قرآن میں آتا ہے وہاں سے شروع ہو گیا تھا. جب ان کے بیٹے کے متعلق بھی کہا گیا کہ نوح یہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے تو وہ تو بیٹا الگ ہو گیا تھا، بیویاں الگ ہو گئی تھیں، باپ الگ ہوئے. لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی، ان کی داستان حیات قرآن نے بڑی تفصیل سے اس لیے بیان کی ہے کہ وہ ایک دور ایسا نظر آتا ہے جس میں اس دور میں خدائی نظام کا پروگرام بہت ہی متمیز شکل کے اندر ان کے ہاتھوں سے قائم ہوا تھا. ان کی زندگی کے بہت سے گوشے قرآن نے اپنے ہاں محفوظ کیے ہیں اور ہمارے لیے تاکید کی ہے. تاکید کیا کیا ہے؟ قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ. ابراہیم اور ان کے ساتھیوں کی زندگی میں تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے. یہ ذرا آگے چل کے بھی یہ آتا ہے اسوہ، تو میں وہاں عرض کروں گا کہ اسوہ کے معنی کیا ہوتے ہیں. قرآن میں دو ہی ہستیاں ہیں جن کے متعلق یہ چیز متعین طور پہ کہی ہے کہ ان کی زندگی، ان کی روش تمہارے لیے اپنے اندر اسوہ حسنہ رکھتی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. ذرا سی تفصیل کے بعد پھر میں عرض کروں گا، بات آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی. ان کی زندگی میں تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے. وہ کون سی بات ہے جو یہاں بیان کی ہے؟ ابھار کر، نکھار کر. میں سے عرض کیا کہ ویسے تو ساری زندگی ہی حضرت ابراہیم اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اسوہ حسنہ ہے، لیکن بعض مقامات ایسے ہوتے ہیں جن کی امپورٹنس، جن کی اہمیت باقیوں کے مقابلے میں بڑی زیادہ ہوتی ہے، اسے نمایاں طور پر بیان کیا جاتا ہے. یہاں کیا چیز نمایاں طور پہ بیان کی؟ اذ قالوا لقومہم، جب انہوں نے صرف باپ کو نہیں، بیٹے کو نہیں، بھائی کو نہیں، بہن کو نہیں، ساری قوم کو للکار کے کہہ دیا کہ انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ. ہم الگ ہوتے ہیں، ہم بری ذمہ ہیں، الگ ہوتے ہیں تم سے اور تمہارے معبودوں سے. پوری کی پوری قوم سے یہ کہہ دی. آج یہ بات سمجھ میں نہیں ہمارے آتی. اس زمانے میں زندگی ہی قوم کے ساتھ رہنے کے ساتھ تھی، قبیلے کے ساتھ رہنے میں تھی. وہاں سے الگ ہوا تو ہر قسم کے خطرات مول لینے تھے. یہ ایک چھوٹی سی جماعت، کیفیت یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام گھر میں ابتدا کی، آپ نے اس تبلیغ کی. باپ اس زمانے کا سب سے بڑا پروہت یا اسقف یا پریسٹ تھا، اور وہ پریسٹ، وہ پروہت یا ملا، یہ مسجدوں کے یا مندروں کے پروہت نہیں ہوتے تھے. مملکت میں سب سے بڑا جو منصب ہوتا تھا وہ پروہت کا ہوتا تھا. حتیٰ کہ بادشاہ تخت پہ نہیں بیٹھ سکتا تھا تا وقت کہ پروہت اس کے ماتھے کے اوپر تلک نہ لگا دے. یہ تھا ان کا مقام. فرعون کے ساتھ حامان کے لشکروں کا ذکر آتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے گھر میں باپ سے یہ کہا کہ یہ کیا روش ہے تمہاری؟ ایک پتھر کو گھڑ کے خود تم ایک شکل پیدا کر دیتے ہو، اسے اپنا خدا بنا لیتے ہو، اس کے سامنے جھک جاتے ہو. وہ کہا اتنی سمجھ میں نہیں تمہیں باپ سے، اسقف سے. تو آخر میں یہ چیز آتی ہے، یہ ابھی میں عرض کروں گا جو آتی ہے. قوم سے اعلان کر دیا، بادشاہ کے ساتھ مقابلہ ہوا، مناظرہ ہوا، بادشاہ کے سامنے اعلان کر دیا، پوری قوم کے سامنے اعلان کر دیا. وطن چھوڑ کر تمام علائق کو قطع تعلق کر کے الگ ہو گئے، ہجرت کر لی. یہ تھا اسوہ حسنہ ابراہیم علیہ السلام کا. کفرنا بکم وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء ابدا، تم میں اور ہم میں
انقطاع ہو گیا، قطع تعلق ہو گیا، کوئی رشتہ باقی نہیں رہا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ اب ہمیشہ کے بعد حتیٰ تؤمنوا باللہ وحدہ، ایک بات، تم پھر ہماری طرح خدا کے اوپر ایمان لے آؤ تو تم پھر اپنوں میں سے ہو جاؤ گے، اس وقت تک نہیں ہو سکتے۔ اس میں ایک استثناء کی بات آتی ہے، اور اسی لیے میں رکتا گیا تھا کہ میں وہاں جا کے یہ بات عرض کروں گا۔ الا قول ابراہیم لابیہ لأستغفرن لک وما املک لک من اللہ من شیء، کہا یہاں یہ بات تمہارے ذہن میں آئے گی کہ ابراہیم نے اپنے باپ سے کہا تھا، میں لفظ استغفار ہی اب استعمال کروں گا کہ میں تمہارے لیے استغفار کرتا رہوں گا۔ کہا کہ جب تعلقات منقطع ہو گئے تو ابراہیم نے پھر یہ بات باپ سے کیوں کہی؟ یہ تو تعلقات کی بڑی گہرائی ہے۔ تو یہ بات جو دل میں اٹھنی تھی، یہ شبہ جو پیدا ہونا تھا، قرآن ہے، خدائے علیم کی کتاب، اسی جگہ کہہ دیا کہ ہم نے جو کہا ہے کہ ابراہیم نے اپنی پوری قوم سے، جس میں باپ بھی شامل تھا، قطع علائق کا یہ اعلان کر دیا، تو یہ بات کہ اس نے ان سے وعدہ کیا تھا باپ سے استغفار کا، یہی لفظ میں استعمال کروں گا، تو یہ پھر کیوں تھا؟ ہمارے ہاں تو مغفرت اور استغفار اس کے معنی ہیں بخشش مانگنا۔ مسلمان معنی ذہنوں کے اندر بخشش، اور یہ بخشش کا تصور ہے جس نے دین کی بنیادوں کو ہلا کے رکھ دی۔ دین ہے مکافات عمل، انسان کے اپنے اعمال کے نتائج۔ بخش دینے کے معنی ہوتے ہیں کہ کتنے ہی زیادہ یہ گناہ ہوں، کتنے ہی زیادہ یہ جرائم ہوں، ان کے متعلق جا باغدن بخشش، بلکہ بخشیش، بہشت فی سبیل اللہ ہم بگو ہندی مسلمان را کے خوش باش، اقبال کہتا ہے بہشت فی سبیل اللہ ہم ان سے کہو کہ ٹھیک ہے مزے لوٹو، اللہ واسطے بھی بہشت مل جاتی ہے۔ مغفرت کے معنی یہ، استغفار پھر اس کے لیے تسبیحیں پڑھی جاتی ہیں، استغفر اللہ من کل ذنب، وہ صبح کے وقت اٹھ کے استغفار کا سحر۔ کسی کے لیے مغفرت، استغفار کے معنی بخشش کی دعا مانگ کہ یا اللہ اس کو بخش دے۔ عزیزان من، بنیادی طور پر بخش دینے کا تصور ہی نہیں ہے قرآن میں۔ یہ کیا ہے پھر جو استغفار ہے؟ متعدد بار یہ آ چکا ہے، ہر بار آئے گا تو مجھے دہرانا پڑے گا، اس لیے کہ یہ چیزیں ہمارے تحت شعور میں رچ چکی ہوئی ہیں۔ گوسالہ کی محبت ہمارے خون کے ذرات میں حلول کر چکی ہوئی ہے، اس کو نکالنا ضروری ہے قرآن کی روشنی میں۔ یہ بخشش کا تصور نہیں ہے۔ مغفرت کے معنی ہوتے ہیں انسان سے کوئی لغزش ہو گئی، اس لغزش کا نقصان ہونا ہے خدا کے قانون کی روح سے۔ سوال یہ ہے کہ یہ جو ہو گئی لغزش، بس پھر یہ ہو گئی، اس میں بازیابی کا امکان نہیں ہے، اس میں اصلاح نہیں ہو سکتی، اس سے جو نقصان پہنچتا ہے اس کی تلافی نہیں ہو سکتی۔ کہا ہو سکتی ہے۔ اس نقصان سے جو اس لغزش کی وجہ سے ہونا ہے، اس سے حفاظت چاہنا جو ہے، اس کے معنی ہے مغفرت چاہنا۔ مغفرت کے معنی حفاظت ہیں، بخشش نہیں ہے۔ مغفر اس خود کو، لوہے کی ہود کو کہتے تھے جن کو اوپر پہن لیتے تھے تاکہ تلواروں و تیروں کے بار سے حفاظت ہو سکے۔ وہ خود پہننے سے یہ بخشا نہیں جاتا تھا، یہ محفوظ ہوتا تھا۔ یہ جو غلط قدم اٹھانے سے، جسے آپ جرم کہیے، گناہ کہیے، اس سے جو نقصان ہونا ہے، تو میں نے کہا تھا نا کہ یہ قرآن خدا کا نظام یہ ہے کہ اس سے بعد آفرینی یا اس کی اصلاح کی گنجائش رکھ دی گئی ہے۔ استغفار یہ ہے کہ ہر وقت ذہن میں یہ رکھنا کہ اگر